لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات، انسانی زندگی میں اس زندگی کا جو اختتام ہے اس کا نام ہے موت. یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان، کسی مذہب کا کوئی انسان نہیں، کسی ملت کا کوئی انسان نہیں، وہ موت کا منکر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ کا انکار کر دے، وہ کہہ دے میں نہیں نبیوں کو مانتا، میں نہیں رسولوں کو مانتا، لیکن وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا. موت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں موت کو مانتا کہ موت آنی ہے یا نہیں آنی. یہ دنیا میں یہ تو آنی ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے آخر اس کا خاتمہ ہونے والا ہے. اور انسانوں کا تو خاص کر کے اللہ نے ذکر کیا ہے کل من علیہا فان. اور میں زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہے نا زندہ نظر آنے والی، وہ انسان ہے یا کوئی اور ہے، نظر آنے والی ہے یا نہیں نظر آنے والی، اس کو موت آنی ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے. دنیا سے کوئی انسان اگر فوت ہو جائے تو اس کے جو پچھلے ورثاء ہیں، شریعت ان کے کیا فرائض ان کے ذمہ لگاتی ہے. آج یہی چند باتیں کرنی ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں خاص کر کے یہ جو آیت ہے یہ موت کے بارے میں بھی اور دیگر تکلیفوں اور پریشانیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی اور تکلیف آئے، مومنوں سب سے پہلے پڑھا کرو الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی نقصان ہو گیا، تکلیف پریشانی آ گئی ہے،
یا موت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اکثر انسان ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب ان کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام کی گود میں، آپ نے یہی پڑھا تھا، یہ کہا تھا کہ ابراہیم تیرے جانے کی وجہ سے بڑی ایک جدائی اور بڑی تکلیف اور پریشانی اور دل میں غم ہے، لیکن میں اللہ کا نبی محمد اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ اللہ ناراض ہو جائے، یہ میں نے نہیں کہا۔ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، بعد والے لوگ جو ہیں یہ اس قسم کے الفاظ کہہ کے اللہ کو مزید ناراض کر لیتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غصے میں آ جاتا ہے۔ اور اس موقع پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا اس موقع پہ جو تکلیف پریشانی کے موقع پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان غلط سلط باتیں کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور انا للہ کا مطلب یہی ہے، انا للہ، بھائی یہ دنیا سے اگر چلا گیا ہم بھی تو اللہ کی ملکیت ہیں، ہم بھی تو، ہمارا مالک اور خالق بھی تو اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج میں لوگوں کے اوپر انا للہ پڑھ رہا ہوں، ایک وقت آنا ہے لوگوں نے میرے اوپر کہنا ہے فلاں فوت ہو گیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، یہ وفات پا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر، یہ بڑا نوجوان، بڑا ہی نیک اور پارسا صحابی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گھر میں گئے تو وہ ابھی تازہ تازہ ہی بالکل مسجد کے قریب ہی ان کا گھر تھا، یہ ابھی فوت ہی ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، گھر والے پریشان تو تھے ہی بڑے، آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں جو تھی نا آسمان کی طرف لگی ہوئی۔ وہ جو فوت ہونے والے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی، یہ جو اس کی آنکھیں تم دیکھ رہے ہو ایسے اوپر، ہم جسے کہتے ہیں تارے لگ گئی آنکھیں، فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کی روح ایسے نکلنی شروع ہوتی ہے، سب سے آخر میں یہ روح اوپر سے یہ انسان کے پاؤں کی طرف سے شروع ہو کے انسان کے سر سے آخری روح کھینچ کے جائے، اور جب یہ روح اوپر نکلتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں کہ یہ روح کہاں جاتی ہے، یہ اس وجہ سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دونوں آنکھیں جو تھیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بند کی۔ کیا قسمت والے تھے ابو سلمہ، دنیا سے تو سب نہیں چلے جانا ہے، کیا قسمت والے تھے جن کی آنکھیں بند محمد کریم نے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آنکھیں بند اس کی جائیں، آرام سے اس کی آنکھیں جب تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ رکھیں گے آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھے، جو آدمی، جو مرد یا عورت یا بڑا یا کوئی بھی انسان من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، تیسرا کام یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اوپر ضبط جو ہے یہ رکھنا ہے، چیخنا، چلانا اور ایسی گفتگو کرنا جیسے دور جاہلیت کے لوگ کرتے تھے تم نہ کرنا۔ فرمایا جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نے اس سے تعلق توڑ دیا ہے۔
جو آدمی پیٹنا شروع کر دے، جو آدمی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، جو آدمی اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے اور جاہلیت کی گفتگو کرے، اس کا محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے عرب لوگ جو تھے نا، یہ باقاعدہ طور پہ عرب میں جس طرح آج کل نہیں مختلف قسم کی ٹولیاں ہوتی کام کرنے والے، فلاں کام کرنا ہے فلاں پلمبر کو بلاؤ، فلاں دکان فلاں کی بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، بجلی کا فلاں سے کراؤ، ایسے کام کرتی ہیں جس طرح لوگ۔ عرب میں باقاعدہ طور پہ عورتوں کا ایک گروہ تھا مکہ شریف میں، یہ کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی، یہ آپس میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہنستی کھیلتی ہوتی تھیں۔ اچانک کسی نے کہا ہمارا بندہ فوت فلاں ہو گیا ہے، آپ ہمارے گھر میں آئے، کرائے پہ لے کے آتے تھے ان کو۔ تو ابھی یہ گھر میں ہنستی کھیلتی مسکراتی یہ ایسے ہوتا، ابھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کرائے پہ وہ عورتیں آتیں اور آ کے اتنا روتیں اور اتنا چلاتی اور ایسے ایسے اشعار پڑھتیں، ایسی ایسی گفتگو کرتیں کہ سننے والے ان کے دل پارا پارا ہو جایا کرتے تھے، اتنا یہ چلاتی تھیں یہ عورتیں۔ اور اس کے بعد میت کو اٹھاتے، یہ اپنے پیسے کھڑے کر کے جیب میں ڈال کے چلو اپنے گھروں میں چلی جاتی تھی باقاعدہ۔ اور یہ اس قسم کی گفتگو عورتیں کیا کرتی تھیں کہ یہ گھر میں چلا گیا ہے، یہ نہیں گیا، گھر میں قیامت ہی آ گئی ہے، یہ چلا گیا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت تو نہیں آئی، وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں وہ؟ جب یہ اس نے کہا سب کچھ ختم ہو گیا، کیا یہ جھوٹ نہیں؟ کیا ارد گرد بیٹھنے والے بندے زندہ نہیں؟ بچے بڑے سب زندہ نہیں؟ کیا مکانات قائم نہیں؟ سواریاں ان کی ٹھیک نہیں؟ دنیا کا کاروبار چل نہیں رہا؟ یہ کیا ہو گیا کہ لوگ جی سب کچھ ہی ختم ہو گیا؟ اس قسم کی گفتگو اس کو کہتے ہیں جاہلیت کے دور کی گفتگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قسم کی گفتگو کہے گا وہ سمجھ لیں اس کا محمد الرسول اللہ سے تعلق جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ عرب کے اندر پھر ایسی بھی عورتیں، کئی پارٹیاں ایسی بھی تھیں جو سیاپا کرتی تھی عورتوں کا مردوں کا مرنے والوں کا۔ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں سیاپا کیا ہوتا ہے، ہم بھی کئی دفعہ لفظ بول دیتے ہیں اور کی سیاپا پہ گیا ہے، اور کئی گھر میں عورتیں بھی معمولی بات پہ کہتی ہیں یہ کیا سیاپا ہمیں ڈال، انہیں پتہ نہیں سیاپا کیا ہوتا ہے۔ سیاپا یہ ہوتا ہے، عرب کے لوگ جو تھے یہ میت کو درمیان میں رکھتے، وہ پارٹی جو باہر سے آتی تھی نا پیسے لے کے، میت کو درمیان میں رکھ کے آدھی ادھر کھڑی ہو جاتی آدھی ادھر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دفعہ یہ لمبے بین ڈالتی، یہ بین ختم ہو جاتا، پھر ادھر کی یہ بین ڈالتی، پھر ادھر کی یہ بین ڈالتی، پھر ادھر کی یہ بین، واری طور پہ یہ بین ڈالتی تھی۔ کوئی کچھ کہتی کچھ نہیں بچا، کوئی یہ کہتی دنیا ہی ختم ہو گئی، کوئی کچھ کہتی روٹی کہاں سے اب ہم کھائیں گے، سانس جو یہ باری اس کو کہتے ہیں میت کو درمیان میں رکھ کے اس قسم کی گفتگو کا نام ہے سیاپا۔ اکثر ہم میں سے لوگوں کو پتہ نہیں یہ ہوتا ہے، تو اس کو سیاپا کہ یہ سیاپا جو ہے شریعت میں یہ بھی اس کو حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اور ایسے ہی اپنے وجود کو مارنا اور پٹنا، ہمارے ہاں تو کئی ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں، شہروں کے لوگ تو پھر بھی کچھ اب پڑھ گئے اللہ کے فضل سے، گاؤں میں تو باقاعدہ طور پہ یہ تانے ملتے ہیں، دیکھیں اس کو سورا مرا ایک دفعہ نہیں پٹی، یہ سورے کے پہلے ہی خلاف تھی، ہمیں پتا تھا یہ بہو جو نو ہے نا ان کی یہ ٹھیک نہیں، یہ سورے سے نفرت کرتی تھی، تتیے تیرا سورا مر گیا ایک دفعہ تے پٹ لے۔ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں لوگ، کسی بھی لحاظ سے یہ گفتگو کرنا اور یہ پیٹنا اس قسم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان من ضرب الخدود، جو پیٹے گا اپنے آپ کو مارے گا، ہاتھ مارے گا، وَشَقَّ الْجُيُوبَ اور کپڑے پھاڑے گا اپنے، وَدَعَ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، اور فرمایا جاہلیت کے دور کی جیسی گفتگو کرے گی نا او میرا ککھ نہیں بچیا۔ فرمایا یہ سمجھ لے کہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کئی لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے
اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی جو میرے ساتھ تیرا تعلق ٹوٹ گیا تو اس کا تو کخ بچا ہی نہیں واقعی. اس لحاظ سے تو اس کا کچھ نہیں بچا، لیکن دنیا کے لحاظ سے اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے پاس ہی ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاس بیٹھ کے جو بیٹھنے والے ہیں یا اس وقت وہ ایسی گفتگو نہ کریں جس سے کہ اللہ ناراض ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ بات ہر بندہ اس بات کو یاد رکھے. فرمایا اس وقت بات کرنے والے جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مثال کے ختم ہو گیا، مر گئے، ختم ہو گیا، ان کا کخ بچا نہیں، بس گھر تباہ ہو گیا. آپ نے فرمایا لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس وقت فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ، فرمایا لوگ کہتے ہیں نا یہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اللہ کے فرشتے اس وقت کہتے ہیں آمین، یا اللہ ان کا کاری دے اس کا. کہتے ہیں لوگ اس قسم کی گفتگو، کخ نہیں بچا، فرشتے کہتے ہیں اللہ آمین، ان کا ختم ہی کر دے سب کچھ. اس لیے آپ فرمایا یاد رکھنا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ، اس وقت تم جو گفتگو کرتے ہو فرشتے اس کے اوپر آمین کہتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بات سنائی کہ عربی میں وہ ادھر تھا، یہ مکہ میں تھا، تو وہاں نا ایک قبیلے کے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا، کہنے لگا رات کو میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ میں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں حیران ہو گیا، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین. ہاں سب اس نے یہ کہا. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا اس نے ٹھیک کہا تھا. انسان کو یہ اللہ سب تعریفیں تیری ہیں، تیری ذات میں کوئی نقص نہیں، وہ بندے ہی ہیں جو آتے ہیں اور فوت ہو جاتے. اس نے سچ کہا تھا. اور یہ ہماری جو امت ہے، اس امت کے جو نام ہیں، یہ خیر امت ہے، یہ امت وسط ہے، ایسے جو نام ہیں ان کے ناموں میں سے ایک نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا نام ہے حمادون. یہ امت ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہے. اگر کچھ مل گیا کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ تیری تعریف ہے، حمد تیرے لیے ہے. اگر نہیں ملا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نے نہیں دیا اس میں کوئی خیر ہی ہوگی ضرور تیری طرف سے. اس امت کا نام امت حمادون ہے، ہر حال میں یہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہے. پھر اگر انسان کسی کے ساتھ تعزیت کرے، شریعت نے جو الفاظ بتائے ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے، ایک ہی لفظ بڑوں سے سنتے ہیں، اچھا جی اللہ کا حکم، بس یہ کہ اللہ کا تو حکم ہے. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا کسی کو. آپ نے اس کو کیا تسلی دی؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کی ایک نواسی فوت ہو گئی یا نواسا تھا، تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو تعزیت کے الفاظ کہے تھے حدیث کے اندر جو ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے اس کو کہا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. میں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بیٹا یہ جو دنیا سے بچہ تیرا چلا گیا ہے یہ اللہ کا ہی تھا، تیرا نہیں ہے. یہ اللہ کا ہی مال تھا، یہ اللہ کی ملکیت تھی. پتر یہ اللہ کا ہی تھا، اللہ اس کو وَلَهُ مَا آتَى، اے بیٹے جو دنیا میں باقی بھی نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ کا ہے. اللہ جب چاہتا ہے واری واری اس کو بلا لیتا ہے. فَلْتَصْبِرْ، اور ہر چیز کا وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یاد رکھو ہر چیز کا ایک وقت ہے، یہ وقت آئے گی چلی جائے گی ختم ہو جائے گی. اے میرے پتر فَلْتَصْبِرْ، صبر کرو، وَلْتَحْتَسِبْ، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تمہیں اجر عطا کیا جائے گا. یہ ہے طریقہ گفتگو. اے بھائی یہ اللہ کا ہی مال تھا، اللہ لے گیا ہے، ہم نے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، یہ جس کی باری آئی اس کو بلا لیا. یہ تو ایسے ہی حال ہے کہ یہاں سے ریل چلتی ہے پنڈی سے تو وہ آگے کراچی تک، جس کی باری اسٹیشن آتا ہے اترتا جاتا ہے، اس کو باری باری اترتے جاتے ہیں. صبر کرو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا.
یہ طریقہ. اور تعزیت کے الفاظ کے بعد پھر گھر والوں کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے. جیسے تیسے ہو سکے اپنا مکان بیچ کے، اپنا کاروبار بیچ کے، چیزیں بیچ کے، جہیز پیٹیاں سامان بیچ کے سب سے پہلے اسے جہنم سے بچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں ابھی جہاد پہ چلا جاؤں شہید ہو جاؤں تو جنت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں. یہ ابھی اٹھا ہی تھا جبرائیل آ گئے آسمان سے. نے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کو بلائیں، اسے کہیں کہ واقعتاً تو شہید ہو جائے جنت میں جائے گا، لیکن تیرے اوپر اگر قرض ہوگا تو قرض جنت کے دروازے پہ روک لے گا. یہ قرض، اور قرض میں ایک بڑی اہم چیز جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے والد صاحب نے یا ہمارے بزرگ نے ہماری والدہ کو اپنی بیوی کو کئی دفعہ حق مہر دیا ہی نہیں ہوتا. یا اپنی امی سے پوچھ لینا چاہیے، اپنی بڑی امی انہوں نے آپ کو حق مہر دیا تھا؟ امی سچ بتائیں، یہ قرض ہے خامد کے اوپر، اور یہ قرض جو ہے یہ گھر والوں کو، امی یہ آپ کا وہ حق مہر ہے. اپنے والد کو، اپنے بزرگوں کو جو بھی ہے ان کو پاک کرو اس سے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اتنے پریشان ہوتے تھے قرض کے بارے میں، جب نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے نا صلو علی صاحبکم، اس کے اوپر قرض ہے، اس کا قرض اگر نہیں نہ اترا تو میں محمد نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، جاؤ جا کے تم پڑھ لو. صحابہ اتنے پریشان کہ محمد الرسول اللہ کہتی ہیں جنازہ میں نے نہیں پڑھانا. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے والد فوت ہو گئے. عبداللہ کے والد تھے زبیر. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، یہ تمام معاملات سنے تھے قرض کے بارے میں. اس دور میں جتنے بھی مسلمان تھے اکثر مسلمان یہ حج پہ آیا کرتے تھے اللہ کے گھر میں. تو انہوں کا والد جب فوت ہو گیا تو حج کے موقع کے اوپر جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اعلان کیا بھائی میرے والد کا نام تھا زبیر ابن العوام، انہوں نے اگر کسی سے کاروبار کیا، کسی سے پیسے لینے دینے ہیں، وہ مجھ سے پیسے لے لے. میں نہیں چاہتا میرے والد کو جنت کے دروازے کے اوپر روک لیا جائے، اگرچہ وہ محمد الرسول اللہ کا صحابی کیوں نہ ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے اوپر قرض ہے. وہ سال گزر گیا، کوئی آیا نہیں بندہ. دوسرے بھائی کہنے لگے چلو بھائی جائیداد تقسیم کرو. کہ ٹھہر جو ہو سکتا ہے کئی بندے ابھی. ایک سال اور پھر اعلان کیا، تیسرے سال پھر اعلان کیا، چوتھے سال پھر اعلان کیا. 4 سال تک اپنی جائیداد تقسیم نہیں کی حضرت عبداللہ بن زبیر نے. وجہ کیا ہے؟ یہ ہے والد سے محبت. اور ہماری والد سے محبت کیا ہے؟ مر گئے جن کے بچ گئے، جو سانبلے چپ کر کے کاپیاں پاڑو، ہمیں نے جی پتہ کی ختم. اور والد جو ہے اگرچہ یہ صحابہ کرام میں سے کیوں نہ اگر ہو، جنت کے اندر ایک قدم نہیں رکھ سکتا. یہ والد کے ساتھ خیر خواہی ہے. اپنے والد کو جنت میں داخل ہی نہ، جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دینا والد کو. 4 سال تک انتظار کرتے رہے. کوئی ہے جب پتہ چل گیا کہ 4 سال، لوگوں نے کہا اور تم واپس جا کے اپنے علاقے میں کہنا، حاجیوں کو کہا کہ کوئی 4 سال تک نہیں. جب آیا تو پھر جا کے اپنی جائیداد تقسیم کی کہ آج امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے والد کے اوپر ایک پائی بھی قرض نہیں ہوگا. کیسے لوگ پی جاتے ہیں. اور اکثر میں کاروباری لوگوں، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میری بات سن لو. میں نے بڑی دفعہ یہ بات کہی ہے، لوگوں نے اس بات کو معمولی جانا ہے. اللہ کی قسم قرض کاروبار سے بچ جاؤ، یہ ادھار کاروبار سے بچ جاؤ. اللہ کی قسم بچ جو، چنگے رہو گے. ورنہ جب مر جاؤ گے تو دیکھنا کاروباری حضرات جو ہوں گے ان کے پچھلے کتنے قرض ادا کریں گے، دیکھنا جنت کے دروازے پہ روک کے جہنم کے دروازے کی طرف بیچ نہ دیا جائے. بچ جاؤ، ڈر جاؤ، اس سے ڈر جاؤ. جتنا ادھار مال ہے ختم کر کے نقد مال کے اوپر کاروبار کرو، چنگا ہے.
کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوتی ہے اولاد جو ایک ایک پائی پائی لوگوں کو ادا کرتی ہے، ورنہ کاپیاں پھاڑ کے حساب ختم کر کے کاروبار بیچ کے سارے کارخانے بیچ کے مشینری بیچ کے، جی ہمیں کیا پتہ ہے ابا جی نے کیا لینا تھا، کیا مجھے کیا پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے یہ چیک سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اس قسم کی گفتگو کر کے اپنے والد کو جہنم کے اندر دھکا دے کے آتے ہیں. یہ ہے والد، اور یہ ہے والد کی اولاد جو اپنے والد کو جہنم کے اندر دھکیلنے والی. قرض ادا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ایک محلے میں آپ کو ایک پرانی بات سناتا ہوں، کئی بندے واقعی ساری زندگی گزر جاتی ہے حق مہر نہیں دیتے. ہمارے محلے میں پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 45 سال پرانی بات ہو. وہاں بابا جی تھے، میں نے ان کا نام نہیں لینا تاکہ کوئی، بابا جی فوت ہونے لگے. بابا جی وہ چھڑی ڈنڈے کے ساتھ چلتے تھے، اس کو کہتے تھے کھنڈی. وہ کھنڈی کے ساتھ بابا جی چلتے تھے. بابا جی بیمار ہو گئے، کھنڈی پاس ہی پڑی ہوئی تھی، تو بابا جی تھوڑا بہت ہلتے تھے، وہ کھنڈی پکڑ کے کسی طریقے سے. بابا جی کی جو بیگم تھی بڈھی تھی، وہ بھی ایک دن آ کے کہنے لگی، جو بھی ان کا نام تھا، مثال کے طور پہ اس کا نام ہے اللہ دیتا، مثال کے طور کہنے لگی، اللہ دیتیا 70 سال ہو گئے شادی کو، میرا حق مہر 32 روپے نہیں دیا تو نے، وہی دے جا، پتہ نہیں تو فوت ہی نہ ہو جائے. بابا جی جلال میں آ گیا اور کہنے لگے، اے پھڑایا جے کھنڈی ذرا کو مینوں، ان میں دینا انہوں میں حق مہر ہون. بابا جی مر گئے، حق مہر نہیں دیا. اللہ کی قسم یہ قرض ہے والد کے اوپر. اپنی ماؤں سے پوچھ کے ان کا حق مہر جو ہے یہ ان کو دو، ان کا قرض جو ہے یہ ادا ہو. اگر کسی آدمی کے والدین کے اوپر، مرنے والے کے اوپر روزے تھے، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھا، اس نے کہا کہ میں بعد میں رکھوں گا. یا عورت ماہ رمضان میں بیمار تھی، اس نے کہا میں نے بعد میں رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام، فرمایا وہ آدمی جو فوت ہو جائے، مرد ہو جائے عورت ہو، اور اس نے روزے رکھنے تھے، کچھ اس کے ذمہ تھے، صام عنہ ولیہ، اس کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں اور اس کا فریضہ ادا کریں. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ وہ قبول کر لے گا ان کے روزے اور اس کو معاف کر دے گا. روزے رکھیں. کیسی عجیب بات ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا، جی ابا جی دے 4 سال دے روزے نے، تو ان کیڑا کیڑا بندہ رکھے. ابا جی کی لاکھوں روپے کی جائیداد، ایک روزہ کتنا ٹائم لگتا ہے روزے. یہ زندگی میں، عام بندوں کی زندگی میں 70 دفعہ 60 دفعہ 50 دفعہ آئے اور گزر گئے. یہ 4 مہینے کے روزے ہیں، گھر کے سارے 10 جی ہیں اگر، تو 4 مہینے کے روزے کی 103، تو 10 اگر گھر میں یہ اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، سارے ہی روزہ رکھنے شروع کر دیں، 5 دن میں سارے روزے اس کے ختم ہو جاتے ہیں. جی حافظ صاحب 4 مہینے اس کے کارخانے کو تقسیم کرتے ہو، اس کے مالک بنتے ہو، اس کے گھر کے مالک بنتے ہو، اور جب روزوں کی باری آئی تو کون رکھے، یہ بات کہتے ہو. کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان ولی، وہ اس کا ولی جو ہے یہ روزہ رکھے. اس کا مطلب ہے اگر ولی کے اوپر فرض ہے یہ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ بھی مجرم ہوگا اللہ کے نزد. اگر کوئی آدمی، یہ مرنے والے کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس نے حج نہیں کیا. یاد رکھیں، حج کے بارے میں ایک ہی بات یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس زندگی میں اتنے پیسے آ گئے تھے کہ وہ حج کر سکتا تھا، پہلی دفعہ جب اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اللہ نے سب سے پہلے اس کے اوپر حج فرض کیا تھا. باقی چیزیں بعد کی تھیں، زندگی میں سب سے پہلے اس کے اوپر حج ہے. جب پیسے آ جائیں اور آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، سب سے پہلے وہ حج اس کو کرنا چاہیے. اگر اس نے حج نہیں کیا، وقت گزر گیا، ایک آدمی امیر تھا، غریب ہو کے فوت ہو گیا، لیکن امیر تو تھا، اس کے اوپر وقت آیا تھا حج کا. اپنے والد، اپنے بزرگ جس کے اوپر یہ وقت آ چکا ہے اور وہ حج نہیں کر سکا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے اوپر حج تھا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا حجی عنہا، تو اس کی طرف سے حج کرو، اللہ ادا کر دے گا. اس کا مطلب ہے
ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ اپنے دور میں ان کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا. آپ یقین مانیے ان سے پوچھے کہیں جی ایک باری آفس جی بڑی بہار آئی سی بڑے پیسے پھر کم چلیا نہیں. اس تو بعد جب وہ بہار آئی تھی تو اس وقت حج فرض ہو گیا تھا. سب سے پہلے جو فرض ہوتا ہے یہ انسان کے اوپر حج ہی فرض ہوتا ہے. یہ حج اس کی طرف سے کرے. وہ مرنے والا جو ہے اگر اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا. اگلی بات یہ ہے کہ ساتویں بات کہ اگر وہ انسان دنیا سے جاتے وقت کوئی نیکی کی وصیت کر گیا, شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والا اپنے مال کے 3 حصے جو ہیں نا 3 حصے کر کے ان میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے حق میں جو وارث نہیں, بیٹے بیٹیاں بیوی یہ وغیرہ جو وارث نہیں, جو وراثت کے وارث نہیں, یہ ان کے لیے ایک حصہ اگر وہ فی سبیل اللہ وہ ماڑے کمزور غریب یتیم مدارس مساجد نیک آدمیوں نیک کاموں کے لیے اگر وہ تیسرا حصہ جو ہے یہ اگر اس کی وصیت کر جائے تو وصیت کے اوپر عمل کرنا فرض ہے. سب سے پہلے وصیت کے مطابق اس کے پیسے نکال کے وہ جن کے حق میں وصیت کر کے ان کو وصیت کرنی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی وصیت کر کے جاتا ہے غلط, قرآن مجید یہ کہ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا, جو آدمی اس نے ناجائز طور پہ کسی طرف جھک کے اس نے وصیت کر دی کہ فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو فلاں کو وارث کو دے دو, حالانکہ وارث کو نہیں دے سکتا. وارث کے حصے اللہ نے مقرر کر دی ہیں. کوئی دنیا سے جانے والی ماں باپ بھائی یہ نہیں کہہ سکتا اپنے وارثوں کے حق میں یہ اس کو چھوٹی دکان دے دینا فلانا کارنر کا مکان دے دینا یہ چوڑیاں اس کو دے دینا. نہیں کوئی عورت کر سکتی نہ کوئی مرد نہیں کر سکتا. تیسرے حصے تک غیروں کو دے سکتا ہے. اگر اس نے وصیت کی اپنے خاندان میں کسی کو, وہ آدمی جو وارث تھا, ایک آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اے بڑے پتر نو سارا کاروبار دینا ہے, نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی ایسا قرآن مجید کا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, فرمایا پچھلے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کریں کہ ابا جی یہ نہیں دے سکتے تھے, اللہ نے منع کیا تھا ابا جی کو اس مقام پہ دینے کا, یہ نہیں ملے گا اس کو. کوئی آدمی یہ نہ کہے لینے والا. کئی دفعہ ہوتا ہے ابا جی غلط وصیت کر جاتے ہیں تو پچھلا کہتا ہے مجھے کیا, ابا جی جائیں جہنم میں. یہ ہے ابا جی کا سکا جو ابے کو جہنم میں جانے پہ بھی راضی ہے. یہ سمجھے کہ میرے حق میں اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی, ابا جی سے غلطی ہوگی, یہ میں سارا پیسے واپس کرتا ہوں, اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کرو. لوگوں اپنے والدین کو جہنم سے بچاؤ, ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے. اللہ نے اس آیت کیا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, فرمایا اگر باپ سے غلطی ہوگی, اس نے غلط کہہ دیا نا, یا ماں سے غلطی ہو گئی, بعد والے اس کو ٹھیک کر دیں کہ یہ غلط ہے, اس کو ایسے کر دو اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ اس کو بھی معاف کرے گا اور اللہ اس مرنے والے کو بھی معاف کر دے گا. اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر وصیت اس نے غلط کی ہے تو پچھلے آدمی, یہ میرے سامنے پیپلز کالونی میں ابھی ایک آدمی فوت ہوا ہے, تو اس نے اپنے پہلے اس نے کیا 3 4 5 اس کی بیٹیاں کلا منڈا, سب سے پہلے وصیت اس نے یہ کی, نہ کارخانہ تھا اس کا کو 2-4 کروڑ کا, وہ چپ کر کے نا پتر کے نام, مکان پتر کے نام, بینکوں کے پیسے پتر کے نام, کخ چوانی نہیں چھوڑ کے گیا 3-4 بیٹیوں کے لیے, سارا ہی یہ وصیت ہے. اور یہ سارے کا سارا حرام ہے. اگر بیٹا واقعی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے سارا واپس کرے, اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے, اپنے باپ کو جہنم سے باہر نکالے. اور بیٹا پتہ ہے کیا کہتا پھرتا ہے, میں نے اس سے بات جی مجھے نہیں پتا میرے ابا جی دے گئے, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا باپ سے غلطی ہوگی یار, باپ سے غلطی ہو گئی ہے, ان کو جہنم سے نکالو. اور نہیں جی مجھے نہیں پتا, مینو ابا جی دے گئے نا بس. شریعت اس کے ساتھ یہ کہتی ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد میت کو کوشش کرو کہ زیادہ دیر اس کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. کوشش کرو کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے, اگر وہ متعلقین آگے ہیں سارے تو پھر جان بوجھ کے اس کو لیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے. جلدی اس کو غسل دیا جائے, جلدی اس کو جنازہ پڑھا جائے اور جلدی اس کو دفنایا جائے.
اکثر لوگ یہ جب دیتے ہیں کفناتے ہیں ان میں بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے ایک آدمی نے بتایا ہمارے محلے میں ایک لڑکی فوت ہوئی, اس کی منگنی ہو گئی تھی, شادی کے دن قریب تھے, فوت ہو گئی. انہوں نے جب اس کو فوت ہو گئی, جب اس کو انہوں نے کفن دیا ہے تو کفن انہوں نے لال جوڑے میں دیا تھا, وہ جوڑا جو بنایا تھا شادی کے لیے. اللہ سے ڈرتے نہیں تمہیں یاد نہیں موت تمہیں بھی آنی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی موت نہیں دے سکتا؟ تمہیں بھی تباہ برباد اور غارت نہیں کر سکتا اللہ؟ اور ایسے کہیں کہ فلاں کا بچہ جوان تھا جی, وہ منگا, اس کی وہ دن قریب تھے, بس شادی میں 2-4 دن انہوں نے لڑکے کا میک اپ کرا کے بیوٹی پارلر سے اور اس کو دولہے والے کپڑے پینٹ کوٹ میں اس کو دفن کیا. اللہ کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہو, اللہ کو یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ دیکھ لو تو نے دولہا نہیں بنایا, میں نے بنا دیا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ میں جیت گیا ہوں. اللہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں جیت گیا ہوں, میں نے اپنے چاہ پورے کر لیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, چپ کر کے جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لینا چاہیے. اللہ یہ سب کچھ تیرا تھا, اللہ باقی بھی تیرا ہے, ہم نے بھی نہیں رہنا, ہم بھی تیرے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے. پھر جنازہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اس کو جلدی لے کے جاتے تھے, اور کئی دفعہ تو ایسے لگتا تھا جیسے رمل کر رہے ہیں. حدیث کی کتاب ابو داؤد کے یہ لفظ ہیں, نقاد نرمل رمل. جس طرح رمل کرتے ہیں نا اللہ کے گھر کے پہلے 3 چکروں میں رکنے حجر اسود سے لے کے رکنے یمانی تک وہ ذرا تیز چلتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں ہم جنازے کو اس طریقے سے تیز رمل کی طرح تیز کر کے لے کے جاتے تھے. یہ ابو داؤد حدیث کی کتاب میں. پھر یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی غیر شرعی چیز نہیں جانی چاہیے. عرب کے لوگ جب جنازے کے ساتھ پتہ کیا کرتے تھے, وہ کرتے یہ تھے کہ جنازہ لے کے اٹھایا ہے اس کا جسد خاکی, اور پھر انہوں نے اس کے بعد آگے شمع اور وہ موم بتیاں اور وہ چراغ یہ اور اس قسم کی کئی چیزیں, اور اس دور کے جو نبی علیہ السلام سے پہلے دور کے جو یہ ایران کے مجوسی سے نا, یہ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے, یہ آگے آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلا کے ان کو جس طرح توا ہوتا ہے نا اس کے اوپر رکھ کے آگے جلا کے اس کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں اور پیچھے پیچھے جنازہ آ رہا ہو. نبی علیہ السلام نے بات کہی تھی, میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا تم بھی ان عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح یہ کام کرو گے. میں اپنی بات سناتا ہوں, میں ملتان میں گیا ہوا تھا. ملتان میں کافی ہندو بھی رہتے ہیں اور عیسائی وغیرہ, یہ کافی وہ لوگ رہتے ہیں. بازار میں ایک دن تھا تو میں اچانک ہی وہاں کو کام گیا. میں نے دیکھا کہ کوئی جنازہ گزرا ہے, جنازے کے آگے کو 10-15 تھے, وہ ڈھولکیاں بجا رہے تھے اور ان کے ساتھ وہ بڑا سا جو آرکیسٹرا ہے وہ بجا رہے تھے, اور وہ جو بڑا سا ڈبہ سا آگے رکھا ہوتا ہے ہارمونیم, یہ بھی اس نے اٹھا. یہ ساتھ کوئی گاؤن گا رہے تھے گانے. مجھے نہیں میں نے ایک آدمی کو پوچھا بھائی یہ کس مذہب کے لوگ ہیں, کون ہیں یہ؟ کہنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں گجرانوالے سے آیا ہوں. بھائی آپ کو نہیں پتا؟ یہ ان کا لاڈلا بچہ فوت ہوا ہے, یہ لاڈلا بچہ فوت ہوا ہے, اس لیے یہ آگے ڈھولکیاں اور آرکیسٹرا اور سرنگیاں اور پھر ساتھ وہ ہارمونیم, یہ ان کے اوپر گانے شادی کے گائے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا. یہ کام مسلمانوں نے بھی شروع کر دی ہیں, اور آگے شمع لے کے جانا. اور اس موقع پہ خاص کر کے جنازہ جس وقت جا رہا ہو اس وقت خاموشی جو ہے اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے, شور کو ناپسند کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگ نہ لے کے جانا ولا بصوتن, اور سارے جنازے والے اپنے منہ کو بند کر کے یہ اس کے ساتھ چلیں. جنازے میں کوئی جو بندہ اٹھاتا ہے کلمہ شہادت اور اس قسم کی جو باتیں کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمہ شہادت یہ اچھی چیز ہے, لیکن لوگوں
اگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے اس موقع پہ نہیں پڑھی تو تم کیوں پڑھتے؟ یہ جب آپ اس کو کاندھا دیں، آپ بسم اللہ کر کے، شریعت کا حکم ہے کوئی بھی اچھا کام کریں، یہ کاندھا دیں نا اچھا کا، بسم اللہ پکڑ کے آپ آرام سے اس کو جا سکتے ہیں اور آگے اس کو چھوڑ دیں. پھر جس نے آنا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ اس کو پکڑ کے اس کو کاندھا دے کے جنازے کے ساتھ کسی قسم کی. اور آج کل کئی جنازوں کے آسات آگے لوگ گاتے جاتے ہیں اور آگے بھی مسلمان پتہ نہیں اور انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے پتہ نہیں. یہ تو کام شروع ہو گیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جناز گاہ وہاں سے آگے لوگ 3-4 وہ جو ہوتے ہیں نا باقاعدہ طور پہ وہ کمرشل قسم کی نعتیں پڑھنے والے نعت خان، وہ نعت خان آگے نعت پڑھتے جا رہے ہیں، پچھلے لوگ ساتھ وہ نعرے اور حق اور حقوق اور ذکر. اور اللہ کی قسم یہ شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. خاموشی کے ساتھ جلدی سے جلدی رسول اللہ آپ نے فرمایا جلدی لے چلو، اگر یہ نیک ہے نا تو اس کے گھر جلدی اس کو جنت میں پہنچاؤ، اور اگر یہ برا ہے فرمایا اس کو اپنے کاندھوں سے اس برائی کو جلدی اتار دو. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی کام اپنی طرف سے کتنا اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اللہ کے رسول نے اگر وہ کام نہیں کیا تو وہ کام اچھا نہیں ہے. جنازے کے ساتھ میں خاص یہ بات ہے کہ آپ جب جائیں جنازگاہ میں جنازہ رکھا جائے آپ خلوص کے ساتھ دعائیں مانگیں. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، نبی علیہ السلام نے فرمایا خلوص کے ساتھ دعائیں مانگا کرو. آپ نے ایک جنازہ پڑھایا، صحابی کہتے ہیں آپ نے جب جنازہ پڑھایا نا آپ نے اتنی دعائیں مانگی کہ ایک صحابی کہنے لگا اور اتنی دعائیں مانگی ہیں کاش میری میت ہوتی اور محمد الرسول اللہ میرے اوپر پڑھتے. اتنے خلوص کے. عوف بن مالک تھے یہ صحابی، کہنے لگے لو کنت عن المیت لدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعائیں محمد الرسول اللہ میری میت کے اوپر کرتے. اتنی دعائیں تھیں. ہمارے ہاں تو چند دعائیں زیادہ پڑھ لیں تو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. حافظ صاحب آپ نے اتنی دعائیں پڑھی ہیں، میں تھک گیا، میں گر جاتا، میرا سر زمین پہ اوپر. مجھے ایک آدمی جی میں اگر حافظ صاحب گر جاتا اور میرا سر زمین کے اوپر لگتا اور سر کے 2 ٹوٹے ہو جاتے اور میں مر جاتا تو آپ پھر بتائیں حافظ صاحب. میں نے اسے کہا بھائی آپ کو غلطی، میں لمبے اتنا جنازہ نہیں پڑھاتا. نہیں اگر میں مر جاتا، میں گر جاتا، میرا سر زمین پہ لگتا. اس نے پھر پوری بات کہی، سر کے 2 ٹوٹے ہو جاتے اور میں آپ پھر بتائیں. پر میں کیا کر سکتا ہوں، تم مر جاتے تو تمہارا بھی جنازہ پڑھا دیتا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. جائیں اللہ کے سامنے، آپ یقین مانیے یہ جنازہ اتنی اہم چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 40 مسلمان، 40 صرف 40 مسلمان لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہراتے ہوں، اکیلے ہی اللہ کو مالک و مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، نظر نیاز کے لائق، ایک اللہ کو ماننے والے. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں کائنات بنانے میں اور چلانے میں، تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا. پوری کائنات تجھ سے مانگنے والی ہے، تو اکیلا عطا کرنے والا، اکیلا ہی کائنات کو عطا، رنج بخش بھی تو ہے، گنج بخش بھی تو ہے، ذرہ ذرہ بخشنے والا تو ہے. اور تو اگر کسی کو بخشے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر تو روک لے کوئی. فرمایا اگر اس عقیدے کے اگر 40 بندے بھی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ دیں، فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ایسے 40 آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوں، خلوص کے ساتھ جنازہ پڑھ رہے ہوں، اللہ میت کو معاف کر دے. لوگوں آج کسی کی خلوص کے ساتھ نماز جنازہ پڑھو گے کل کو تمہاری بھی پڑھے. اور کئی تو لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھ کے نا وہ جنازے سے پاچ جاتے، اے جنازہ حافظ صاحب نے پڑھانا ہے، انہوں نے کو 10 منٹ لگانے ہیں، نکلو بھائی. 3 گھنٹے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک میچ دیکھتے رہتے ہیں اور بڑے ان کا دل نہیں بتاتا. اور دن سے لے کے شام تک یہ ان سیاستدان قسم کے جو لوگ ہیں ان کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ہے. یہ
ان کا دل نہیں اٹھتا۔ اللہ کے سامنے ایک بھائی کے بارے میں کہنا ہے اللہ یہ ہمارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اللہ یہ اب تو اس سے معافی نہیں مانگ سکتا، اللہ ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے۔ یہ ہے جنازہ۔ اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس کے اوپر رحم کر، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، اللہ اس کا اگلا پچھلا معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال، اللہ اس کو جہنم سے بچا، قبر سے بچا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ یہ ہے جنازہ۔ آپ جنازہ سنت کے مطابق پڑھیں، گھر والوں کا یہی فرض ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی کی باتیں اللہ کے فضل کرم سے اگلے جمعے میں کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔